وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما صاحب الأمر والعصر والزمان ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام کی خدمت میں ایام رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مخدومہ کے صدقے میں ہمارے علم، ہماری رزق اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان اور حالت صیام سے صحیح معنوں میں استفادہ ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، آپ کے لیے روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح گزشتہ قوموں کے لیے فرض کیے گئے. اور غرض فرضیت صیام یا یوں کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روزے کے واجب ہونے کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لعلکم تتقون، امید یہی ہے شاید یا کاش تم اس روزے کے ذریعے سے متقی بن جاؤ. تو گزشتہ جمعے میں جو سوال ہم نے شروع اٹھایا تھا کہ کیا ان عبادتوں کا کوئی معاشرتی فائدہ ہے یا کیا یہ احکام شرعیہ ہمیں ایک آئیڈیل سوسائٹی کو کریٹ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں یا نہیں، یا کیا ان کے ضمن میں عبادات کے ضمن میں ہم معاشرے کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں. تو عزیزان محترم، اسلام کے بارے میں یہ کچھ عرض کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی اصول یا کوئی بھی مکتب جو ہے اس کو 3 قسم کے افراد جہیز میں ملتے ہیں، 4 قسم کے افراد، یعنی یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نوجوانوں کو سمجھا. کوئی بھی نظریہ جب آئے گا یا کوئی بھی مکتب، کوئی بھی دین آئے گا، اس کے پیروکار 4 حصوں میں تقسیم ہوں گے. پہلا گروہ افراطیوں کا ہے، دوسرا گروہ تفریطیوں کا ہے، تیسرا گروہ مغرضین کا ہے اور چوتھا مقتدنین کا ہے. میں وضاحت کر، افراطی کون ہیں؟ افراطی وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. افراد یعنی بڑھانا کسی بھی چیز کو. مثلا نماز ہے، افراد نماز میں کیا ہے؟ صبح و شام نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. خدا نے 5 نمازیں واجب کی ہیں، صبح و شام نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، رات پہ نماز، دن کو بھی نماز، مسجدوں سے باہر نہیں نکلتے. عزیزان محترم، 5 نمازیں اللہ نے واجب کی ہیں. باقی جو فرائض معاشرتی ہیں، سیاسی ہیں یا خاندان جو آپ کے اوپر ذمہ داری لگاتا ہے، اللہ کہتے ہیں میری 5 نمازیں پڑھو، باقی تم اپنی زندگی کے فرائض انجام دو. یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے. اور مکتب تشیع میں دین دنیا سے جدا نہیں ہے، دین عین دنیا ہے اور دنیا عین دین ہے. آپ ادھر مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائیں، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. لیکن غرض طے ہونی چاہیے، الاعمال بالنیت، کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ مسجد میں آتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ عبادت نہیں ہے. اس کی نسبت کوئی بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اپنے بیوی بچوں کو ایک آبرومندانہ زندگی دینے کے لیے، وہ عبادت ہے. یعنی عمل دیکھیے کہ ایک بندہ مسجد میں آیا ہے، وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، لیکن اس کی غرض یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. ایک یہ عمل ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، اپنی دکان کھول کے بیٹھتا ہے کہ میرے بچوں کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، میں یعنی اپنی اولاد کو اقتصادی طور پہ مضبوط کروں گا. اب عمل دیکھ لیجئے. اب یہ مسجد میں آ کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں کیونکہ غرض خدا نہیں ہے. وہ دکان پہ بیٹھ کے
کما کے خدا کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد خدا ہے۔ تو عزیزان محترم، افراطی جو ہوتے ہیں یہ دین کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں۔ نمازیں ہیں تو نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے، روزے ہیں تو روزے ہی رکھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ افراد عمل میں بھی ہوتا ہے، افراد عقیدے میں بھی ہوتا ہے۔ عقیدے میں افراد یہی ہے کہ انسان کسی شخصیت کو اس کے مقام و مرتبے سے بڑھا دے، یعنی ایک ذات کو، مثلا مولا علی علیہ السلام کو، یہ نوجوانوں کے لیے کہ یہ ویسے ہونی چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام امام ہیں، ولی اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، وسیلہ رزق الہی ہیں۔ لیکن کچھ گروہ ہیں کہ افراد کرتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کو اٹھا کے علی رب کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں یا علی اللہ کہنا شروع کر دیا، افراد ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلا گروہ کون سا ہے؟ افراد کا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ تفریطی ہے۔ تفرید کیا ہے؟ تفرید یعنی گھٹا دینا، کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے گھٹا دینا۔ مثلا دین میں تفرید کیا ہے؟ اعتقادات میں تفرید کیا ہے؟ اعتقادات میں تفرید یہ ہے کہ انسان امام کو امام مانے، تفرید اعتقاد میں ہے کہ مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں، میں آپ کو ولی مانتا ہوں، میں آپ کو مولا مانتا ہوں، آپ باب مدینہ تو علم ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں آپ کی کسی بھی تعلیمات پہ عمل نہیں کروں گا۔ اقتصاد میں یورپ کو دیکھوں گا، سیاست میں یورپ کو دیکھوں گا، اور زندگی گزارنے میں میں اپنے ہمسائے انڈین کو دیکھوں گا کہ جس طرح وہاں فیشن ہے وہی فیشن میں اپناؤں گا۔ مولا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں آپ کی تعلیمات میں عمل تفریق ہے، گھٹا دینا نہیں عزیزان، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ مغرضین کا ہے۔ مغرضین کیا؟ جو غرض مرض رکھتے ہیں، جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا دین ہے یا دنیا ہے یا اللہ ہے یا نبی ہے، نہیں، وہ دین کو قبول کرتے ہیں، اس میں پروفٹ دیکھتے ہیں۔ دین کو قبول کریں گے کوئی منصب مل جائے گا، دین کو قبول کریں گے اس میں پروفٹ ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عزیزان، اس خطرناک حد تک نہیں۔ میں ایک واقعہ جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکانومی ان کی تھے، وہ دین کو کے ذریعے سے بزنس کرنا چاہتے، نبی کریم نے جب دعوت شروع کی تو افراد آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں، تو انہوں نے آ کے کہا کہ مشکل ہی نہیں ہے، جہاں پہ اتنے خداؤں کی پرستش ہو رہی ہے، ایک خدا محمد کا صحیح، ہمارے لیے تو یہ بھی فائدہ ہے نا، کیونکہ وہ بزنس ہب بنا ہوا تھا۔ مکہ جو سرزمین تھی، 72 سے زیادہ بت موجود تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، اور ہر قبیلے کو وہاں پہ منتے، ہر چیز جو ہے نا وہ وہاں پہ ملتی تھی۔ تو وہ آ کے انہوں نے کہا ان کو مشکل نہیں ہے، حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو جہاں اتنے خداؤں کی پرستش ہو رہی ہے، ایک تمہارے خدا کی، بنو ہاشم کا بھی ایک خدا ہو جائے، اپنے خدا کا پرچار کرے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کرے۔ تو اسی وقت آیت نازل ہوگی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے اللہ کی عبادت اسی وقت ہوگی جب میں ما سوا اللہ کی توحید کا انکار کروں گا، جب میں ما سوا اللہ کا انکار کروں گا اس وقت۔ تو تفریطی یہ ہوتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کر، نہیں، انہوں نے کہا کہ آنے تو ہمارے ساتھ، ہمارے بزنس میں اور اضافہ ہوگا، یعنی ان کی بنیاد بزنس، یہ غرض و مرض ہے۔ اور یہ اس حد تک خطرناک ہے کہ انسان کو اس مقام تک لے آتی ہے کہ جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرا پروفٹ ہے، اسے قبول کر لے گا، اور جن چیزوں میں اس کو زحمت ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو، اسے وہ چھوڑ دے گا۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہم مثلا مثال دینے لگا ہوں میں، یعنی ہمیں عزاداری آسان لگتی ہے، پورے سال میں حسینی بننا ہے 10 دنوں کے لیے یا 1.5 مہینے، یہ ایک آسان کام، باقی پورا سال امام حسین کہاں ہیں، یہ کام چونکہ مشکل ہے، وہاں پہ ہم خرچ کریں گے، بڑی اچھی بات ہے، عزاداری ہونی چاہیے، عزاداری کی مخالفت بہت بڑی عبادت ہے، فریضہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، ہمارے مکتب کی پہچان، بلکہ دین اسلام کی بقا عزاداری ہے، لیکن عزاداری پورے سال ہونی چاہیے۔ وہ جو عزاداری ہے وہ ایک خاص طریقہ کار ہے کہ ایام عزا ہیں ان کو کیا جائے، باقی پورا سال عزاداری کیا ہوگی،
باقی پورا سال عزاداری یہ ہوگی کہ یزیدیت کو للکار کے کہا جائے کہ یزید اس نماز کو ختم کرنا چاہتے تھے، آؤ دیکھو ہماری مسجدیں آباد، تم اس زکوٰۃ کو ختم کرنا چاہتے تو ہم زکوٰۃ دیں گے، تم اس حجاب اور اس پردے کو ختم کرنا چاہتے ہو ہم پردہ کریں گے، ہم حسین کے مشن کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو اس لیے عزیزان محترم غرض و مرض والے افراد کو اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ پرافٹ ہوا وہ لے لیا اور جہاں پہ کوئی زحمت ہوئی وہاں پہ چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھیے گا۔ معتدل اعتدال یہ بہت کم ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے امام سے سوال کیا گیا تھا کہ دین، آپ کا دین کی بنیاد کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرا دین اعتدال ہے، میرا مذہب، میرا دین معتدل، یعنی عبادت کے وقت عبادت، پڑھائی کے وقت پڑھائی، انٹرٹینمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ، نوجوانوں کے لیے لفظ استعمال، گیم کے وقت گیم، پڑھائی کے وقت پڑھائی، عبادت کے وقت عبادت، ہر چیز کا وقت شریعت مقدسہ نے پورا کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت مقدسہ انسان کو ایک پرفیکٹ وجود دیکھنا چاہتی ہے، اور انسان پرفیکٹ اس وقت ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا آپ کا بچہ ہے، آپ اپنے بچے کو جب وہ پڑھتا ہے اسکول میں، جو پیکج دیتے ہیں آپ کے اسکول والے آپ کے بچے کو، اس میں کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں؟ کم از کم 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں انگلش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میتھ ہوتا ہے، اردو ہوتی ہے، اردو میں قواعد انشاء ہوتی ہے، اس کے بعد معاشرتی علوم ہوتی ہے، اسلامیات ہوتی ہے، پھر ہمارے معاشرے کے مطابق جی کے جو کچھ بھی جنرل نالج جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایک پیکج، آپ پیکج دیکھ لیجیے۔ وہ پیکج کیوں دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مڈل تک، میٹرک تک یہ بچہ ان سارے سبجیکٹ سے جب آگاہ ہو جائے گا تو وہ معاشرے میں سروائیو کرے گا، ایک پرفیکٹ، اسے پتا ہوگا کہ معاشرتیات کیا ہوتی ہے، اسلامیات کیا ہوتی ہے، انگلش کیا ہوتی ہے، پٹوار خانہ کیا ہوتا ہے، پولیس والا کیا کرتا ہے، میڈیکل سٹور کیا ہوتا ہے، اس بچے کو پتا ہوتا ہے، اسے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بچے کو صرف بچپن سے ہی میتھ پڑھانا شروع کر دیں، وہ جب معاشرے میں جائے گا تو اسے صرف میتھ آتا ہے، یا صرف اسے کسی خاص سبجیکٹ میں لگا دیں، باقی سبجیکٹ اس کے چھوڑ دیں، وہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکے۔ اسپیشلائزیشن کے لیے بعد میں وہ جب کرتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے سارے سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں وہ سروائیو کر سکے، لکھنا اسے آ جائے، درخواست لکھنا آ جائے، اپلیکیشن لکھنا، خط لکھنا اسے آ جائے، رسید بنانا اسے آ جائے، یہ ساری چیزیں۔ بعد میں جب ڈاکٹر بنے گا تو وہ الگ چیز ہے اسپیشلائزیشن کی۔ اسلام بھی آپ کے لیے اسی طرح کا ایک پیکج رکھتا ہے کہ آپ دنیا کو بھی کماؤ اور آخرت کو بھی کماؤ۔ دنیا کو ترک کرنا مولا امیر المومنین کے مکتب میں نہیں ہے۔ ترک دنیا سے مراد اہل بیت کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ انسان کمانا چھوڑ دے، اچھا پہننا چھوڑ دے، اچھا کھانا چھوڑ دے، نہیں عزیزان محترم۔ ترک دنیا کا معنی اہل بیت کے نزدیک یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ رغبت نہ رکھو، دنیا کو کماؤ آخرت کے لیے، دنیا سے محبت قائم نہ کرو۔ دنیا ایک وسیلہ ہے، جسٹ لائک اے ٹول، ایک ٹول ہے۔ ٹول کیا ہے؟ بس ریچ کے ساتھ آپ نے پیچ کھولنا ہے، بس اس کے بعد اسے رکھ دینا۔ غرض آپ کی کیا ہے؟ وہ کام، وہ چیز جس کو آپ نے اس کے ذریعے سے انجام دینا ہے۔ تو غرض تک پہنچنے کے لیے دنیا کو استعمال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے گا۔ اگلے دن بچوں کے ساتھ یہ میں بات کر رہا تھا، نبی کریم کی شخصیت پرفیکٹ پرسنالٹی تھی، ازواج ان کی موجود ہیں، اصحاب ان کے موجود ہیں، اہل بیت سے ان کا برتاؤ دیکھ لیجیے، لباس ان کا دیکھ لیجیے۔ ماہانہ خرچہ روایت کے مطابق نبی کریم کا ماہانہ اخراجات میں سے سب سے زیادہ خرچہ عطر کا ہوتا تھا، خوشبو نبی کریم پسند کرتے۔ وہ کہتے ہوتے کہ دنیا میں مجھے تم یہی چیز پسند ہے، یعنی عطر، خوشبو استعمال کرتے تھے، بہترین صفائی کا، نظافت کا استعمال۔ یا خود مولا علی علیہ السلام کی میں مثال دے دوں، مولا علی علیہ السلام کو اگر مادی دنیا کے اعتبار سے یا ٹپیکل ہم جو ہے وہ مادیت کی نظر سے مولا امیر المومنین کو دیکھیں تو مولا امیر المومنین کی زندگی دیکھیں کہ ہموی میں موجم البلدان میں مولا امیر المومنین کے 70 کنویں لکھے ہیں کہ 70 کنویں کے مالک تھے مولا علی علیہ السلام۔ سواری کیا تھی؟ دلدل۔ تلوار ویپن کون سا تھا؟ ذوالفقار۔ اور شادی مولا کی کہاں ہوئی تھی؟ داماد ہے کائنات کے رسول کے، یعنی مادی اعتبار سے۔ اور گھر مولا کا کہاں تھا؟ سینٹرل گورنمنٹ، جہاں پہ جو ہے وہ نبی کریم بیٹھتے تھے، مسجد نبوی کے ساتھ مولا کا گھر تھا۔
یعنی یہ سٹیٹس ہے دنیا میں مولا امیر المومنین۔ تو نوجوانوں کے ذہن میں یہ اگر کوئی ڈالتا ہے کہ کمانا نہیں ہے، بنانا نہیں ہے، نہیں عزیزان محترم، دین آپ کو کہتا ہے کماؤ، بناؤ، ایک پرفیکٹ لائف گزارو، اقتصادی طور پہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو، معاشرتی طور پہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو، لہٰذا محنت کریں، پرفیکٹ لائف گزاریں۔ تو یہ سوال اب جو ہے، یہ سارا مقدمہ ذکر کرنے کے بعد اب جو سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ کیا قرآن اور اسلام ہمیں ایک مثالی معاشرے کا ڈھانچہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو وہ اگر ہم یہ مان لیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے جو ہے نا وہ اس کا نتیجہ بیان کر کے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ رائے زد کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں کہ اگر ہم اس چیز کے قائل ہوں کہ اسلام ہمیں کوئی معاشرتی ڈھانچہ نہیں دیتا یا کوئی معاشرتی قانون نہیں دیتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن کی جامعیت کے منکر اور اسلام کی کاملیت کے منکر، یا ہم قرآن کو جامع نہ سمجھیں یا ہم اسلام کو کامل نہ سمجھیں۔ اور اگر ہم قرآن کو اور اسلام کو جامع اور کامل سمجھتے ہیں تو ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن اور اسلام ہمیں نہ تنہا سوشل ریلیشنز کا حیثیت بتاتی ہے بلکہ سوشل ویلیوز کو بھی بتاتی ہے، اصول و پرنسپل بتائے گی کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک مثالی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ معاشرے میں اسلام نے ڈھیر ساری مثالیں دی جن میں چونکہ آج وفات ہے، رحلت ہے جناب ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، کہ اسلام نے جو مقام عورت کا، جو مقام زن، جو وجود زن کے متعلق یا خواتین کے متعلق، وومنز کے متعلق جو اسلام نے اپنے احکامات سے لے کے جو تصور پیش کیا ہے عورت کا، دین میں کسی مکتب نے پیش نہیں۔ یعنی اگر شوہرداری کے اعتبار سے، شوہر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کو محافظہ ایمان قرار دیا۔ باپ کے اعتبار سے کہا جائے تو دین اسلام نے باپ کے لیے اسے رحمت قرار دیا، اور اگر اولاد اور ماں کی حیثیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کو جو ہے وہ اولاد کے لیے بہشت اور جنت قرار دیا ہے۔ یہ مقام، اور اس مقام کے تناظر میں عزیزان محترم کہ یہ جملہ جو کہا جاتا ہے کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین اے وومن، کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو عزیزان محترم آج جس بیوی کی وفات کا دن ہے، آج جس بیوی کی رحلت کا دن ہے، اس کا تذکرہ کرنا کیوں ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ میں بیان کروں۔ یہ بیوی اسلام کی تبلیغ کی بنیاد ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو مفلس پایا، محتاج پایا اقتصادی طور پر، تو ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ کس کے ذریعے سے بے نیاز کیا ہے خدا نے؟ نبی کریم سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور بیوی کی مظلومیت جو بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، مظلومیت بیوی کی ہے کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم کی جو سیرت ہے اس کو نبی کی حیات کے مطابق، نبی کی جو ایام زندگیاں ان کے حساب سے جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم 25 سال کے تھے تو بیوی کے ساتھ نبی کریم کا نکاح ہوا۔ 40 سال کی عمر میں جو نبی کریم نے کیا کیا؟ اعلان رسالت کیا۔ 53 سال کی عمر میں نبی کریم نے کیا کیا؟ ہجرت کی، اور اس 3 سال پہلے بیوی کی وفات سے پہلے 63 سال کی عمر میں نبی کریم اس دنیا سے چلے گئے۔ میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں بالکل اس نوجوانوں کی خدمت میں، اس سوال کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ 25 سال کی عمر میں شادی کی، 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کی، 15 سال یہ ہو گئے۔ اس بی بی نے اعلان رسالت سے 15 سال پہلے نبی کریم کے ساتھ زندگی گزاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم نے ہجرت کب کی؟ جب 53 سال کے تھے۔ اور ہجرت کے بارے میں شیعہ سنی مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے تیسرے دن جو ہے وہ تیسرے سال جو ہے وہ نبی کریم نے ہجرت کی تھی۔ اب کل ملا کے کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال اعلان رسالت سے پہلے اور 13 سال وہ، 15 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 28 سال۔ 28 سال جس زوجہ رسول نے نبی کریم کے ساتھ زندگی گزاری اور اس حالت میں گزاری ہو کہ کوئی اور بھی زوجہ نبی کریم کی نہ ہو۔ پہلا 28 سال، دوسرا کوئی اور زوجہ بھی نہ ہو۔
یہ 2 نقطے ہو گئے۔ اب جب ہم اہل تسنن کی احادیث کی کتب کو دیکھتے ہیں تو مجھ جیسا طالب علم سوچنے میں حیران ہو جاتا ہے کہ ایک زوجہ 28 سال نبی کریم کے ساتھ رہی ہیں اور کوئی اور زوجہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، ہجرت کے بعد باقی شادیاں کی ہیں، اس زوجہ سے جو روایات نقل کی ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور جن ازواج نے ہجرت کے بعد نبی کریم سے شادی کی ہے اور ہجرت کے بعد نبی کریم جنگوں میں بھی تھے، 10-11 ازواج بھی تھیں، باقاعدہ ازواج کی نوبتیں ہوا کرتی تھیں، ہر رات ہر زوجہ کے پاس نہیں ہوتے، ان ازواج سے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ سوال بنتا ہے یا نہیں؟ تو میرا یہ مظلومیت ہے عزیزان محترم، میرا یہ سوال مظلومیت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ کیوں مظلومیت ہے؟ بس وہی جملے کہ حضرت ابو طالب کا قصور یہ ہے کہ وہ علی کے والد ہیں، اور جناب خدیجہ کا قصور یہ ہے کہ یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ وفات ہے بی بی فاطمہ کی، روایات میں ملتا ہے کہ جب بی بی پر آخری لحظات آئے ہیں اور بی بی نے چونکہ یاد رکھیے یہ بی بی وہ ہیں جو چیزیں مرد کو چاہیے، جو چیزیں یعنی دولت، عزت، آبرو اور اولاد، ہم عورت بچی کی شکل میں، ہم بیٹے کی شکل میں، یہ ساری چیزیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے اللہ نے نبی کریم کو عطا کی۔ آخری لحظات جب آئے ہیں، بی بی نے نبی کریم کو بلایا ہے، اور اس وقت فاطمہ الزہرا کا سن بہت چھوٹا تھا۔ فاطمہ زہرا کو بلا کے، نبی کریم کو بلا کے ایک جملہ کہا۔ علماء پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں کہ بی بی نے کہا ہے فاطمہ الزہرا کا ہاتھ نبی کریم کے ہاتھ میں دے کر، کیونکہ بہت محبت کرتی تھی جناب فاطمہ کے ساتھ۔ جناب خدیجہ کہتی تھی کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، نبی کریم میرے ساتھ وعدہ کریں کہ فاطمہ گریہ نہ کرے، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو۔ اللہ جانے شاید نبی کریم نے یہ وعدہ علی سے بھی لیا ہو۔ جب رخصتی ہوئی جناب سیدہ کی تو شاید علی سے بھی، مجھے نہیں پتا کہ وعدہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے، لیکن مولا علی کے بقیہ میں یہ جملے محفوظ ہیں کہ جب سیدہ زہرا کو لحد میں اتارا ہے تو اس وقت اتارتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے، یہ بزرگان پڑھتے ہیں، میں نے بزرگان سے سنا ہے، بزرگان نے کہا کہ مولا علی نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ علی کو معاف کیجئے، علی نے ایمانت جس طرح لی ہے اس طرح واپس نہیں۔ عزیزان محترم، مظلومیت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ یہ سوال اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس بی بی سے روایات نقل نہیں ہو، کیا وجہ ہے کہ احادیث کی تعداد اس بی بی سے کم کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ اس بی بی کا تذکرہ اس طرح نہیں ہے جس طرح دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، مظلومیت ہے۔ کیوں مظلومیت ہے؟ اور دوسروں کی مظلومیت اپنی جگہ پر، دوسرے اگر فراموش کر دیں، دوسرا اگر تذکرہ نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم تذکرہ کریں جناب سیدہ زہرا۔ اسی لیے جو زیارات منقول ہوئی ہیں، ہم امام حسین کو جو سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پروردگارہ اس دن کے صدقے میں اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کے صدقے میں اور ان کے مصائب اور مشکلات کے جو انہوں نے اطاعت رسول میں اور محبت رسول میں برداشت کی ہیں، ان کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو تعلیمات آل محمد کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس ماہ سیام کے صدقے میں ہمارے دلوں کو نور ولایت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے ہماری توفیقات دینی اور دنیاوی میں اضافہ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان ایام کے صدقے میں اور سیدہ
خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص بانی مسجد، معاونین مسجد کے مرحومین اور اہل منطقہ کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اولادوں کی حفاظت خود فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دشمنان اسلام و مسلمین کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین بے گھر ہیں، کرائے دار ہیں، ان کو اپنا گھر عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین مقروض ہیں، ان کا قرض ادا غیر سے فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نیک عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔